پاکستانی آرکیٹیکٹ احمد زیب صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے بڑے پروجیکٹ کے کامیابی کے پیچھے 3 محرکات تھے۔ پہلا، پاکستان کی پہلی ملٹری حکومت کے صدر ایوب خان صاحب کا ایجنڈا۔ دوسرا، فورڈ فاؤنڈیشن ہارورڈ ایڈوائزری گروپ کا ایک الحاق۔ اور تیسرا، اسلام آباد کے چیف اربنسٹ CA ڈاکسیڈس کا نظریہ۔ آپ کو ان تینوں کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ پاکستان بننے سے پہلی ہی دہائی کے اندر 7 وزیر اعظم بدلے تو اس وقت کے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے ملک میں پہلی ملٹری حکومت قائم کی۔ یہ ملٹری حکومت اس سوچ کے ساتھ ملک میں آئی کہ ملک کے سیاسی استحکام کے لیے ایک خالص ٹیکنیکل اور ایکسپرٹ ٹیم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کے لیے کچھ کمیشنز بنائے، کچھ کمیٹیز بنائیں، اور انہی کے کام کرنے کے طریقہ کار میں ایک نئے شہر کا ایجنڈا بھی شامل تھا۔ ایوب خان صاحب کے نزدیک نئے شہر کو بنانا ملک کے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ ملک کو ایک نیا تشخص بخش سکتا ہے۔ اسی ساتھ ہی ایک فورڈ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک نئی کمپنی بنائی گئی کہ جو کہ فورڈ کمپنی کے سرپلس ریونیو کو دنیا بھر میں ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ کے مختلف کام کرنے کے لیے استعمال کرنے والی تھی۔ اس کمپنی نے 1951 سے لے کر 1965 تک پاکستان کو سالانہ $2.5 ملین کی گرانٹ دی۔ 1954 میں اس کمپنی نے یعنی فورڈ فاؤنڈیشن نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک گروپ ہارورڈ ایڈوائزری گروپ کے ساتھ ایک الحاق کیا اور پاکستان کا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنانے کے لیے اپنی فنڈز بھی اور اپنی ایکسپرٹیز بھی پرووائڈ کی۔ یہی وہ موقع تھا پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اوپر کہ جب تیسرا محرک یعنی CA ڈاکسیڈس کو پاکستان میں متعارف کروایا گیا۔ CA ڈاکسیڈس ایک اربنسٹ تھے اور یہ یونان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اس دور کے جو جانے پہچانے آرکیٹیکٹس یا اربنسٹ ہیں ان میں سے ایک تھے۔ دراصل یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت دنیا میں ماڈرنزم کا نظریہ بہت زیادہ مقبولیت رکھتا تھا۔ یہ نظریہ یہ تھا کہ دنیا بھر کے تمام مسائل کا حل ایک خالص تکنیکی اور راشنل ڈیسیژن میکنگ کی بیس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو یہی عقیدہ یا یہی نظریہ CA ڈاکسیڈس کا بھی تھا، اور انہوں نے اس کے تحت ایک نئی فیلڈ متعارف کروائی جس کو انہوں نے ایکسٹکس کا نام دیا، جو کہ انسانی بستیوں کی سائنس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تاہم ان تینوں محرکات کے اوپر کچھ تنقید بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہ تجزیہ نگاروں نے صدر ایوب خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے نیا شہر بسانا اس لیے چاہا کہ انہوں نے پرانے کیپٹل یعنی کراچی کی سول سوسائٹی سے دور بھاگنا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ان کا یہ والا فیصلہ دراصل ان کو جو ملٹری ایئر بیس یعنی راولپنڈی کے قریب لے جانے کا ایک مقصد تھا۔ دوسرے محرک یعنی فورڈ فاؤنڈیشن اور ہارورڈ ایڈوائزری گروپ کے اوپر یہ تنقید پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے فنڈز کے ذریعے سے پاکستان کو کیپٹلزم کے اندر ڈھال کر ایک کنزیومر اکانومی بنا دیا۔ اور تیسرے یعنی CA ڈاکسیڈس کے نظریے کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے یا یہ تنقید پائی جاتی ہے کہ انہوں نے جو سائنس ایجاد کی اس کی جو کیلکولیشنز تھی اس میں بہت سارے مسائل تھے، لیکن وہ چونکہ ان کا خالص ایک شخص کا نظریہ تھا اور اس کے اندر باقی کسی کی رائے شامل نہیں تھی، اس لیے اس میں وقت کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے اور ان کا وہ نظریہ یا وہ تھیوری اس کے بہت سارے معاملات غلط ثابت ہوئے۔ کسی اور ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے۔ بہرحال یہ تینوں محرکات چونکہ ایک فیصلہ کن قوت رکھتے تھے، اس لیے ان تینوں کے ایک الحاق سے اسلام آباد جیسا بڑا پروجیکٹ ممکن ہو سکا۔ ہیلو، ویڈیو میں دلچسپی کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کو جو بھی حقائق اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں وہ پراپرلی سورسڈ ہیں اور ان کا ریفرنس نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو مزید ڈیٹیل کے لیے وہاں جا سکتے ہیں۔